بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو چیئرمین ہے پاکستان ہیومن رائٹس کاؤنسل کے جمشید صاحب، جو کہ ایک بہت بڑے مرد مجاہد ہیں. دن رات ہیومن رائٹس کی آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہتے ہیں اور نہ ڈر ہیں، اور ہمیشہ سے انہوں نے کشمیر، پیلسٹائن اور دنیا کے کسی بھی کونے میں، پاکستان کے اندر یا کہیں بھی اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہے تو بہت دلیری کے ساتھ وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں، وہ اویئرنیس اس کے بارے میں کریٹ کرتے ہیں اٹراسٹیز کے بارے میں. اور یہ واقعی میں ایک آج کیونکہ ہم ہیومن رائٹس کا جو ایک ہم نے آج ایگزیبیشن جو ہے مل کے انوگریٹ کی ہے سب نے مل کے، اور حریت کی بھی یہاں پہ لیڈرشپ، یہاں پہ حریت کانفرنس کی، اور ہم لوگ جتنی بھی سول سوسائٹی یہاں پر آئی ہوئی ہے ہمارے ساتھ مل کے، یہ ایک بہت ہی یونیک قسم کی ایگزیبیشن ہے جس کے اندر بہت سے سٹالز یہاں پہ دیکھے، جس کے اندر آرٹسٹ نے یہاں پہ جس طرح کی عکاسی اور پینٹنگ کے تھرو جو اپنی ہیومن رائٹس کا، انسانیت کا پیغام دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پیلسٹائن اور کشمیر کے یہاں پہ سٹالز تھے، ان کے سکارفز ڈفرینٹ قسم کی آرٹسٹک طریقوں سے ایک ٹریبیوٹ، ایک سالیڈیرٹی کشمیر کاز کے ساتھ، پیلسٹینین کاز کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ. اور ایک سمپل سا میسج ہے دنیا کے لیے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ دنیا میں اتنی زیادہ ڈسپیرٹی ہے، اتنی زیادہ انیکوالٹی اور دن بدن پھیلتی جا رہی ہے. کہنے کو ہم ایک گلوبل ولیج ہیں، ہم لوگ بہت سے سرمنز دیتے ہیں، یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر کی بات ہوتی ہے، ہیومینیٹیرین لاز کی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کے لاز کی بات ہوتی ہے. ہر سال یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک نیا جو ہے ایک تھیم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے. اور اس دفعہ بھی جو پیس کی طرف اور کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جو ان کی تھیم ہے، اس میں میں ریمائنڈ کرنا چاہتی ہوں دنیا کو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی آپ نے نہ سوچا نہ دیکھا ہوگا اپنی امیجنیشن میں بھی کہ دنیا لائیو جینوسائیڈ غازہ کی دیکھ رہی ہوگی، سامنے ہمارے اسی سیکنڈ نسل کشی ہو رہی ہے، اور لائیو جو ہے اسرائیل کے سولجرز جو ہیں وہ ان کو دکھا رہے ہیں، جو زائنسٹ ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ جس طرح لوگوں کے گھر جو ہے درگور کر رہے ہیں، ان کی لاشوں کو گھسیٹ رہے ہیں. اور اسی طرح ہم لوگ جب مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ ایک طرف لائیو کوریج ہے جینوسائیڈ کی، اور ایک طرف کوئی خبر ہی نہیں ہے کیونکہ نہ وہاں کیمرہ ہے، نہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں پہ انٹرنیشنل آبزرورز کو الاؤڈ ہے، نہ وہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ مشنز الاؤڈ ہیں. کسی بھی صورت میں آج کے جو 5G کا دور شروع ہو گیا دنیا بھر کے اندر، ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، ہر لحاظ سے جو ہے لوگوں کو ایکسیس ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں کہ ایک جگہ ساری انفارمیشن ہے جینوسائیڈ کی اور ایک طرف مقبوضہ کشمیر کی بالکل بھی کوئی ایکسیس نہیں ہے. مگر دونوں کا المیہ دنیا کے سامنے یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا لوگ دیکھ نہیں رہے، لوگ سن نہیں رہے، لوگ معاف ہو گئے. یہ دنیا کے ادارے، دنیا کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو چیز نہیں بھی ہو رہی اس کی بھی انفارمیشن ان کو کہیں نہ کہیں سے اوور دس پاسٹ 78 ایئرس آ رہی ہے. تو اب نیا جو ایرا آ گیا ہے اس ہیومن رائٹس ڈے کا اگر ہم دیکھیں، اور پچھلا یہ دوسرا ہیومن رائٹس ڈے ہے کہ دنیا کے اندر جینوسائیڈ، نسل کشی، ایتھنک کلینزنگ نیا لا بن گیا ہے، کیونکہ اس کو روکنے کے لیے جتنے بھی دنیا کے ادارے ہیں وہ ٹوٹلی کولیپس ہو گئے ہیں. تو آج کے دن میں عام عوام سے، جنرل پبلک، دنیا کی گلوبل پبلک سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اور ہماری اب کوئی ورتھ نہیں رہ گئی ہے. اگر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے بھاشن دیتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے. اس کے جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے اس وقت، یاسین صاحب کو دیکھ لیں، پھانسی گھاٹ پہ چڑھانا چاہ رہا ہے ہندوستان، نہ لائر ہے، نہ فیملی ایکسیس ہے، نہ کوئی ان کو جو ہے فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے، یونیلیٹرل ڈیسیجنز لی جا رہی ہیں، ایک ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے. اور ہم لوگ ایز اے فیملی اگر دیکھا جائے تو ہمیں کوئی ایکسیس نہیں دی جا رہی. اور یہ پورا جو یہ ویک ہے، یہ ٹل 18 دسمبر جو ان کی اگلی تاریخ ہے، جب تہار کے ڈیتھ سیل کے اندر ہی جو ہے ان کے فیصلے کرنے کے لیے وہ ایک عدالت رچا رہے ہیں. اور وہی تہار کی ڈیتھ سیل ہے جہاں پہ وہی جیل ہے نوٹوریس جہاں پہ افضل گرو کو پھانسی دی گئی، مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی. دونوں جو شہید ہوئے ان کی وہاں پہ ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملی. ٹھیک اسی طرح یاسین صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے پورا یہ جو 8 دن آ رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے،
ان کے اندر اگلی تاریخ تک ہم نے ایک ریگرس کیمپین کرنی ہے، اور وہ پاکستان ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ساتھ مل کے اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہم آج سے اس کا جو ہے انیشلی اس کو سٹارٹ کریں. گلوبلی بھی سول سوسائٹی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کشمیری ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، اور خاص طور پہ ہماری حریت کی جو لیڈرشپ ہے، جس میں آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، جس میں شبیر شاہ صاحب ہیں، جس میں فہمیدہ صوفی صاحبہ ہیں، جس میں اور بھی بہت سے ہمارے جو اہم ترین شبیر ڈار صاحب ہیں، بہت سے رہنما ہیں، جو کہ مسرت عالم صاحب ہیں، جو کہ جن کو قتل کرنے کا جو منصوبہ ہندوستان کر رہا ہے، اور ان کے بھی جو جوڈیشل ٹیررزم کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے یہ 8 دن ہم لوگوں نے فوکس ہمارا بہت زیادہ اس پر بھی ہے. اور ساتھ ساتھ جو پیلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے، اور دنیا میں اب دیکھ لیں کہ جنگیں، نسل کشی جو ہو رہی ہے، اور یہ آج کے دور کی وہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ہم بھول جائیں گے، کیونکہ جو اس وقت جو ویپنز ہیں دنیا کے اندر ماس ڈسٹرکشن کے، وہ جس طرح کی تباہی لائیں گے، تو وہ بھی ہم بھول جائیں گے کہ یہ ورلڈ ہے کہ نہیں ہے. ورلڈ ول کولیپس، ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو سکتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ویک اپ. ہم لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کشمیری پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی پیلسٹینین پہ ہو رہا ہے، کسی جنگی علاقے میں ہو رہا ہے. اب تو پوری دنیا اس کے اندر انگلف ہو رہی ہے، اس آگ کے اندر. آج بھی جو حالات چل رہے ہیں سریا کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے ایوری ویئر ان دا ورلڈ. تو یہ ہم لوگوں کو انسانیت کا اگر سچ میں ساتھ دینا ہے، تو اب میری امید دنیا کی پبلک ہے، عوام ہے. اور عوام جب اکٹھی ہو جائے، یونائٹڈ ہو جائے، تو یہ جتنے بھی فالس قسم کے ادارے بنے ہوئے ہیں، جو ورلڈ آرڈرز چل رہے ہیں، جو بالکل ہی کولیپس ہو رہے ہیں، جنہوں نے قبر اپنی تو کھودی ہے، مگر ساتھ پوری دنیا کی عوام کی قبر بھی کھود رہے ہیں. جس طریقے سے ہم لوگوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے انسانیت کی. آئی تھنک پرندے بھی میرے خیال میں زیادہ آزاد ہیں، جانور بھی زیادہ آزاد ہیں. انسانوں کی جو آزادی کی جو رسپیکٹ ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو جس طرح قدرت کے لاز کو چھین کے، جس طرح سے ان کے سارے رائٹس کو سلب کر کے ان کو جس طرح زندہ درگور کیا جا رہا ہے، تو آج کا دن ہمارے لیے ایک خوفناک دن ہے. بہت خوفناک ہے، ڈینجرس ہے. کیونکہ پچھلا جو سال تھا، جب یہ غازہ میں جو کچھ ہوا، اس وقت بھی آپ نے جو حال دیکھا، ایک لائیو جس طرح اسکرین فلم چل رہی ہے، کوئی ہارر مووی نہیں ہے، کوئی ایکشن مووی نہیں ہے، ایک ریئل ایپک جو لائیو چل رہا ہے دنیا کے سامنے جینوسائیڈ کا. اور ٹھیک اسی طرح 5 سال سے بھی اوپر ہو گیا 5 اگست کی جو نسل کشی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت نے جس طرح کرونا آیا، پوری دنیا بند ہو، تو پھر اللہ کا قانون چلے گا. تو ہم لوگوں کو اللہ سے امید ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید کا مطلب ہے کہ انسانیت سے ہم محبت کریں، اور یہی ہمارا جو ایمان کا حصہ ہے ہم سب کا، بینگ ہیومن بینگز، اور ہم اس کا جتنا بھی پرچار کریں. اور یہ ہے اصل، میں سمجھتی ہوں جو اصل جہاد ہے، جو اصل مجاہد یا مجاہدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانیت کا جو علم ہے اس کو، کیونکہ وہ ختم ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ہم اس کی نسل کشی کو روکنے کے لیے، اپنی بے حرمتی کو روکنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوں. بہت بہت شکریہ. بات کریں، بات کریں جی آئے. آپ سیکرٹری اطلاعات حریت کانفرنس کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میڈم نے بات کی ہے، کہنے کو تو آج کل 21ویں صدی ہے، مہذب دنیا ہے، مہذب سماج ہے، لیکن اس ڈیجیٹل دور میں بھی مقبوضہ کشمیر میں جس طرح انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے نوجوانوں کو دن دہاڑے قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے حریت قائدین کو کوئی 40 سال سے، کوئی 35 سال سے، کوئی 20 سال سے قید تنہائی کاٹ رہا ہے، تو کدھر ہیں وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، کدھر ہے وہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہلانے والے؟ کیا ان کو وہ نظر نہیں آتا؟ ان کو یاسین ملک جس کو جھوٹے مقدمے میں پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے، کہاں ہے گئے وہ لوگ؟ کہاں گیا وہ برطانیہ جو اپنے آپ کو دنیا کا مہذب ترین ملک کہہ رہا ہے؟ کہاں ہے وہ امریکہ؟ کہاں ہے وہ باقی فرانس جو جو پرندوں کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں فلسطین میں جس طرح نسل کشی ہو رہی ہے، جس طرح ہمارے بچوں کو تہ کیا جا رہا ہے، جس طرح ہماری خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، لیکن کوئی ٹس مس نہیں ہو رہا ہے، کوئی آگے نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. جس طرح میڈم نے کہا کہ سب لوگوں کے سامنے آج کل ڈیجیٹل دور ہے، اگر پاکستان میں کچھ ہوتا ہے دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جاتا ہے، اور اگر پاکستان میں کوئی معمولی سی بات ہوتی ہے اس کو اچھالا جاتا ہے، لیکن خود وہ قتل عام کرے، خود وہ نسل کشی کرے، خود وہ مسلمانوں کا تہ کرے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی پھر امریکہ
बहादुर आता कहता है कि इसराइल को ये जीने का हक है, उनका ये हक बनता है वो फ़लस्तीन को मारे। इसी तरह भारत बड़ी मंडी है, भारत को ये हक है वो अपना दिफा करे। हालांकि भारत ने आज से 76 साल पहले मकबूजा कश्मीर की रियासत पे गाजिबाना कब्ज़ा किया, लोगों के इसके बरकस कब्ज़ा किया और लोगों ने उस कब्ज़े को नहीं माना और उसके खिलाफ जद्दोजहद शुरू कर रखी है। लेकिन तब से आज तक हमारे लाखों लोग शहीद किए गए, हमारे हज़ारों कारकुन कायदीन इस वक्त भारत के जेलों में। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर की एक नुमाइंदा तंजीम, इस वक्त जो वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में जो हालात है मैं वो बयान करूँगा। इस वक्त वहाँ पर मीडिया पे बैन लगा हुआ है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे इस वक्त कोई बात नहीं कर सकता है। अगर सोशल मीडिया पे इस वक्त कोई पोस्ट भी करे तो उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया जाता है। इसी तरह हमारे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट साहब इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, यासीन मलिक साहब इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। इसी तरह शबीर अहमद शाह साहब, आसिया इंद्राबी साहिबा जो 34 खवातीन के साथ इस वक्त तिहाड़ जेल में नज़रबंद है। इसी तरह वहाँ पर इंसानी हुकूक की आप देखें खिलाफ वर्जियाँ कैसे हो रही। कश्मीर में इस वक्त भी जो है लोगों को इस वक्त सर्दी में इस वक्त अगर बर्फ़ वहाँ पर पड़ी है सारे बाहर निकाला जाता है और उनके घरों पर जो है रेड रोड जो है वहाँ पर जो है लोगों को जो शहीद किया जाता है और डाला जाता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने हमेशा एक बात की है कि हमें वो राइट्स दिए जाए, वो हक दिया जाए जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी किया है वादा हमसे, और भारत ने खुद किया था 1947 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर लाल चौक में हमसे वादा करता है कि हम आपको अपना वो हक देंगे। वो हक आज तक भारत ने भी दबाया हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दबाया है। हमारी पूरी दुनिया से एक ही उम्मीद है और पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा और जो पूरी दुनिया इस वक्त जो देख रही है वो उनसे एक ही अपील करते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर को देखे और